مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ جس کا شعلہ نہ ہو تندو سرکشو بے باک۔ یہ تھے علی حسن گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول برچی سے، جو بہت ہی جوشیلے انداز میں تقریر کر رہے تھے۔ اب میں اپنے اگلے کینڈیڈیٹ کو دعوت دیتا ہوں، مکرم ندیم فرام رفیق ڈگری کالج مدریاں والا کالر۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں مکرم ندیم رفیق ڈگری کالج، جن کا عنوان ہے اقبال کے عشق کا فیض عام ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، سامعین گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سامعین گرامی، میں جس شعر کو موضوع سخن بنانے جا رہا ہوں، اس کے خالق حضرت علامہ اقبال کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، جنہوں نے عشق کی حقیقت سے آگاہی عملی عشق کے ذریعے دی۔ جی ہاں، وہ اقبال جو سر تپا عشق الہی اور عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے، جو کائنات کے اسرار و رموز کی معرفت سے لے کر اپنی ذات کی کھوج تک کا ذریعہ عشق کو ہی قرار دیتے تھے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ سامعین گرامی، ذرا نظر دوڑائیے کہ عشق کیا تھا جس میں صہیب رومی فنا ہو کر امر ہو گئے، بلال حبشی شہنشاہ ہو گئے، خبیب تپتے انگاروں پر بھی استقامت کا پہاڑ بن گئے، ابو بکر و عمر عثمان و علی میں کس کی مثال دوں، وہ سب بے مثال تھے، عشق رسول میں با کمال تھے، عشق محمد کی چنگاریاں ہر دم بڑھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے علل اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سامعین گرامی، حضرت اقبال انہی صحابہ کرام کے پیروکار تھے۔ ان کی ذات عشق رسول کا جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ عشق عقل و فہم سے بالا تر جذبہ ہے۔ وہ عشق ہی تھا جس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں کود جانے پر مجبور کر دیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ حاضرین محترم، مجھے اس تقنعی پر معاف کیا جائے کہ آج ہمارے دلوں سے یہ عشق کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار ہمارے دین، ہماری ملت و وحدت کو پارا پارا کرنے میں دن رات کوشاں ہیں۔ کاش ہم اپنے قائد اقبال کے اس شعر پر غور کریں تو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع مل جائے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر ہے۔ جس دل میں عشق کی چنگاری نہیں وہ راکھ بن جاتا ہے۔ خدا را اس کو راکھ مت بننے دیں، اس کو بجھنے مت دیں۔ اگر ہم اس چنگاری کو ہوا دیں گے تو یہ سلگتے سلگتے بھڑک اٹھے گی اور دشمن کو جلا کر بھسم کر دے گی، اور ہم بھی رومی حبشی کی منزلوں کے راہی بن جائیں گے۔ آخر میں میں یہی کہوں گا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر علینا۔ یہ تھے رفیق ڈگری کالج مدریاں والا کالر سے مکرم ندیم، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں تقریر کر رہے تھے۔ اب میں اپنے اگلے کینڈیڈیٹ کو دعوت دیتا ہوں، آرمنگ پبلک سکول گجرانوالہ کینٹ سے ہمایوں بابر۔
جن کا عنوان ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. ہمایوں بابر فرام آرمی پبلک اسکول گجرانوالہ کینٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر وقار اور معزز حاضرین اکرام السلام علیکم. جناب صدر وقار، مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل ہوا ہے اس کا عنوان ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. جناب اعلیٰ، اردو ادب کے افق پر چمکتے ستاروں میں سب سے روشن نظم ہے وہ روشنی جو نوجوان مسلم کو اس کے گردوں تک لے جاتی ہے. یہ اقبال جیسے عظیم اور درد مند کا یہ اعجاز ہے کہ وہ 1 صدی بعد بھی نوجوان مسلم کو جھنجھوڑ کر جگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. جناب حاضرین محفل، ذرا ٹھہریے اور سوچئے اقبال کس گردوں کی بات کر رہے ہیں. وہ گردوں جس کا تابناک آفتاب نبوت مکہ کی وادی سے اس وقت طلوع ہوا جب تمام جہاں میں جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا چکا تھا. مرکز آفتاب سے پھوٹتی نور کی کرنوں نے عالم کو ایسے روشن کیا کہ عرب کے شتربانوں کو جہانگیر و جہاندار بنا دیا. جناب صدر، یہ نوحہ ہے، یہ گریہ ہے، یہ ماتم ہے. جناب صدر، اقبال کا وہ نوحہ جو آج بھی نوجوان مسلم کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشین کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشین کیا تھے، جہانگیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. جناب صدر، مگر اسی کے ساتھ اقبال ہمارے نوجوان کی کم عقلی کا اظہار کر رہے ہیں. افسوس صد افسوس کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزون تر ہے وہ نظارہ. کیوں حاضرین محفل، جب میرے ہی اباں اور میرا ہی گردوں تو کیوں وہ نظارہ میرے تخیل سے فزون تر ہوگا. مقام غور ہے حاضرین محفل، کیونکہ آج کا نوجوان مغربی تہذیب سے متاثر ہو چکا ہے. وہ اپنے آباء کی شان تک کا ذکر نہیں کرنا چاہتا بلکہ مغربی تہذیب کا راگ الاگتا نظر آتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ علم اور اس کے تمام خزانے مغرب کے ہیں اور اس کے پاس کوئی ایسی شاندار تاریخ نہیں جو بیان کے قابل ہو. ایسے میں پھر اقبال اپنی قوم کے نوجوانوں کو بتاتے ہیں حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ. جو وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آباں کی، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آباں کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ہنسی پڑا. جناب صدر، اقبال کے الفاظ سے ٹپکتا لہو بتا رہا ہے کہ یورپ کی جدید آریوں میں بھری کتابیں میرا خزانہ ہے، آپ کا خزانہ ہے، میرا فخر ہے اور میرے آباء و اجداد کی شبانہ روز محنت. علم طب کو اٹھائیے، ابن الہیثم دنیا کے پہلے سرجن. علم ریاضی یعقوب الرازی اس کی بنیاد. علم موسیقی خسرو کے بغیر ادھوری. جغرافیہ البرونی کے بغیر نامکمل. کیمسٹری کے تمام ماہر جابر منہیان کے شاگرد. جناب صدر، شاعری سعدی اور رومی اقبال و داغ جیسے شعراء سے سجی ہوئی ہے. کہیں فتوحات نیل سے لے کر ہند تک، کہیں عمر فاروق روم کے بلند و بالا دروازوں سے اسلام کا پرچم لے کر داخل ہوتے نظر آئیں گے، اور کہیں 19 سالہ محمد بن قاسم جذبہ ایمانی کی دولت لے کر دیبل میں راجہ دہر کے آمنے سامنے، کہیں کشتیاں جلا کر لڑتے طارق بن زیاد، اور کہیں بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑاتے سعد بن ابی وقاص. جناب صدر، اقبال خود کہہ رہے ہیں باب و رنگ و خال و خط چہاجتے روح زیبارہ. جناب صدر، اقبال مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں کسی انگریزی، جرمنی، اطالوی اور فرانسی تہذیب سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ ہمارے پاس پہلے ہی ایسی تہذیب موجود ہے جس کو کسی اضافے کی ضرورت نہیں. میں ان چند لمحوں میں فکر اقبال کا احاطہ نہ کر سکوں گا، مگر آپ اسی شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. شکریہ.